مفتی سمر عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت یہ ارشاد فرمائیے، ویسے تو وہ نصیب والا ہے وہ شخص کہ جسے سچی توبہ نصیب ہو جائے. سچی توبہ تو حضور بہت بڑی چیز ہے. لوگ ابھی تک اس کو سمجھے نہیں ہیں. لوگوں نے اپنے اپنے ذہن میں اس کے مفہوم بنایا ہوا ہے، بھائی میں نے یہ توبہ کر لی، یہ سچی توبہ ہو گئی. یہ سمجھنے کی حضور بہت ضرورت ہے ہمارے ناظرین کو کہ سچی توبہ کہتے کسے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں. یہ ارشاد فرمائیں. ظاہر سی بات ہے، یہ سچی توبہ کا مفہوم تو سمجھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، پلٹ کے واپس آ جانا. لفظ سچ اس کا معنی ہر بندے کو پتہ ہے. سچی توبہ یعنی جس کے اندر جھوٹ اور ملاوٹ اور بعد میں پلٹ جانے کا خطرہ و خدشہ باقی نہ ہو. ارادہ قلبی یہ ہو کہ اب اس کے بعد میں اسلامی خطوط کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا. اس راہ پر جب بندہ گامزن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سچی توبہ. یہ تو لفظی اعتبار سے ہے، لیکن علماء نے اس بارے میں کچھ ضروری باتیں بھی ارشاد فرمائیں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جب بندہ توبہ کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار بھی کرے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا. اچھا، یہاں پر جو شرمندگی اختیار کرنی ہے حضرت حافظ صاحب، یہ کیوں اختیار کرنی ہے؟ یہ شرمندگی یا تو اللہ کے خوف سے ہونی چاہیے، یا پھر اللہ کے ڈر سے ہونی چاہیے، یا پھر یہ جو شرمندگی ہے یہ اللہ سے حیا کرتے ہونی چاہیے کہ اس کی اتنی نعمتیں مجھ پر، اتنی عنایات، اتنی نوازشات، اتنی برکات مجھے عطا کی، اور اس کے باوجود میں شیطانی راستے پر چل رہا ہوں اور اس کے بتائے ہوئے اسلوب اور طریقے کو اپنا رہا ہوں. تو جب اسے یہ احساس ہو جائے اور اس کے بعد اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اس سے حیا کی وجہ سے اپنے اندر شرمندگی پیدا کرے، تو پھر ایک اور پھول بھی اس کے ساتھ کھلنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت اللہ کی خوشنودی کے لیے توبہ کرے. یہ جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ آرٹیفیشلی کام نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ڈسپوزیبل قسم کی توبہ ہوتی یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر ریالٹی ہونی چاہیے اور حقیقت ہونی چاہیے. یہ سب سے پہلی بات سچی توبہ کے لیے، کہ اس میں خوف خدا بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، اس سے حیا بھی ہو اور اس کی خوشنودی بھی ہو. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سچی توبہ کے لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ گناہ فوراً چھوڑنے کا ارادہ کر لے. صحیح. ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں میں جمعے سے یہ کام شروع کر دوں گا. یا بسا اوقات ایسا طبقہ بھی پایا جائے جو کہتے ہیں رمضان شریف آئے گا نا تو پھر میں توبہ کروں گا اور نیکیوں شروع کر دوں گا. بسا اوقات ایک ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم حج اور عمرے پر جائیں گے نا تو پھر ہم وہاں توبہ کریں گے اور نیکی شروع کریں گے. بھائی آپ اتنا لمبا پیریڈ کیوں دیتے ہیں؟ یہ لمبی امیدیں ہی تو ہیں جو تمہیں توبہ کرنے نہیں دے رہی، اور یہی لمبی امیدیں ہیں جو دل کو مزید سیاہ سے سیاہ تر کر رہی ہیں. تو اس لیے سچی توبہ کے لیے فوراً گناہ چھوڑ دینا یہ ضروری ہے. اور فقہاء اسلام فرماتے ہیں فوراً جب گناہ ہو جائے توبہ کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے فوراً. یہ دوسری چیز تھی. اب تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ گناہ کرنے کا کبھی بھی عہد نہ ہو. یہ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ نہ ہونا چاہیے. اچھا، اس میں بندہ اب جب توبہ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ الفاظ تو یہ کر رہا تو یا اللہ مجھے معافی دے دے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ظاہر، تیرے باطن کی کیا پروگرامنگ چل رہی ہے، تیرے باطن میں کیا ہے. کہیں کسی بھی قلب کے گوشے میں یہ تو نہیں چل رہا کہ آج تو توبہ کر لی ہے، موقع مل گیا ہے، کبھی پھر ایسا ٹائم بن گیا، پوزیشن بن گئی تو پھر میں یہ گناہ کر ڈالوں گا، توبہ کو دروازہ تو کھلا. نا 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 نا. یہ اندرونی پروگرامنگ اور شیطانی پروگرامنگ یہ بالکل اس وقت سمجھ لے کہ لیس ہو جانی چاہیے، ختم ہونے جانی چاہیے، ڈیلیٹ ہو جانی چاہیے. یہ ہوگی تو تب آپ کی سچی توبہ اور اس کی آپ تیسری سیڑھی پر قدم رکھ سکتے ہیں. سچی توبہ یہ ہے، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی فرمایا کہ جس طرح تھنوں سے دودھ نکل آئے دوبارہ واپس نہیں جاتا، اس طرح وہ دوبارہ گناہوں میں واپس پلٹ کر نہ جائے. یہ سچی توبہ ہے. حضور پیر پیرا میرے میرا فرد الافراد سید الاسیاد قطب الاقطاب مرجع الاوتاد دافع الفساد، میرے پیر بڑے پیر حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سچی توبہ وہ ہے جو دل سے کی جائے. اب اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا دیکھیے گھاس ہوتا ہے، اس کو جب آپ اوپر سے کاٹ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ پھر آ جاتا ہے. وقتی طور پر وہ ماحول آپ کو صاف نظر آتا ہے. جب آپ دل سے توبہ نہیں کرتے تو وقتی طور پر وہ توبہ کے لفظ بھی ہیں، وہ محفل بھی ہے، وہ رکت بھی طاری ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ دل سے نہیں کی، وہ جیسے گھاس دوبارہ نکل آتی ہے ویسے ہی بندہ پھر ان گناہوں میں پلٹ آتا ہے اور پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. فرمایا جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو سمجھ لیجئے
کہ اس نے وہ حل چلایا ہے کہ جس نے شیطان کی ساری کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا. واہ واہ واہ. اور اس کے اندر اب رحمت الہی کا جب پانی آئے گا اور یہ آنسو جو ہیں یہ محبت کے بیج جب جائیں گے تو یہاں سے عمل کے پودے نکلیں گے اور پھر ان کے اوپر مختلف قسم کے پھول اور پھل لگیں گے جن سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اس بندے کی دنیا اور آخرت یہ بھی بہتر ہو جائے گی. یہ سچی توبہ کے لیے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.